چھری تیز مت کرو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، بس صرف ایک عبادت ہے، اس لیے قربانی کرنے پر ہم مجبور ہیں، ورنہ بکرے کو ایک لمحے میں قربان کر دو۔ چھری تیز کرو مگر اس کے سامنے تیز مت کرو، چھپا کے تیز کرو۔ تو جو نبی جانور پہ رحم کرے وہ انسانوں پہ کیسے نہیں رحم کرے گا؟ اور جس نبی نے کہا کہ سر جھکا کے چل، قرآن کہتا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ اعلان کر دو یہ میرے بندو تم چلو تو راستے میں سر جھکا کے چلو۔ ادھر ادھر دیکھنا کتیوں کا کام ہے، وہ سر جھکا کے چلنا شیروں کا کام ہے۔ تم شیروں کی اولاد ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، ان کی نقل کر رہے ہو۔ کبھی شیر کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھ کے آپ نے دیکھا؟ یہ کتے کا کام ہے، شیر جھک کے چلتا ہے، سر نیچا نظر نیچے، نبی کا غلام شیر کی طرح ہے۔ ایک عالم سے پوچھا صاحب قرآن یہ کیوں کہتا کہ سر جھکا کے چلو؟ تو عالم اللہ کا ربانی عالم اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق کروڑوں ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں ہے، ہم بھی مخلوق ہیں۔ ہم سے چھوٹی مخلوق جو زمین پہ رہتی جس کو کیڑا مکوڑا اور چیونٹی کہتے ہیں، کیڑی چیونٹی، تو اللہ کے حبیب اللہ نے کہا کہ حبیب اپنے امت سے کہہ دو کہ سر جھکا کے چلو، کہیں غلطی سے تمہاری جوتی سے دب کی چیونٹی مر نہ جائے۔ ادھر پیر رکھو ادھر رکھو تاکہ جانور کی سب کی جان جتنی تیری جان قیمتی ہے میری نظر میں چیونٹی کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے۔ یہ کہا تو وہ غیر مسلمان واللہ اے مولانا یہودی کہ جو اسلام چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ اسلام کو مارنے کی اجازت دے گا؟ جو اسلام اتنی پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہو اس اسلام پہ میری جان قربان۔ اب میں نے اسلام کو سمجھ لیا، ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ دنیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اکیلا ہی چلا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بنتا چلا گیا۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کا پیغام، ہم اسلام کے پیغام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ میری ماں حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا حسن مجھے غسل دوسرا کوئی نہیں، تیرا ابا پانی ڈالیں گے، حضرت اسما میرے بدن پہ پانی کو صاف کریں، یہی کپڑے رہیں، اور ابا نے جو چادر دی وہ لپیٹ دینا کفن میں جائے۔ پھر ایک وصیت نوٹ کر لو، دوسری کہا بیٹا میرے جنازے کو تیار کروا، پھر اپنے ابو سے کہہ دینا کہ امی نے کہا کہ جنازہ رات میں لے جا دن میں لے جا۔ غور کرو میرے پیارے، یہ محبوب کی بیٹی کا پیغام، فاطمہ زہرا کا، جن کے در پہ فرشتے آ کر چوکیداری کرتے، فرشتے کہا اماں ایسا کیوں؟ دنیا ٹوٹ پڑی ہے مدینے کی کہ حبیب کی بیٹی کو جس کو کاندھا مل گیا وہ جنتی ہو گئی، نبی کی بیٹی کے جنازے کو جس نے کاندھا دے دیا وہ جنتی، اور کاندھا نہ ملا نیچے سے نکل گیا وہ بھی، تو آپ تو کہتے ہیں تو لوگوں کو محروم کرتے ہیں کہ رات ہو جائے۔ کہا بیٹا خدا کی قسم میری اتنی عمر ہوئی ہے میرے سر کو آسمان نے بے پردہ کبھی نہیں دیکھا، جس فاطمہ کے سر کو آسمان کی آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہی اس فاطمہ کے جنازے پہ غیر مرد کی نظر پڑی ہے مجھے گوارا۔ یہ ہے اسلام حاجی صاحب، یہ اسلام ہے، یہ میرے نبی کا اسلام ہے، یہ میرے محبوب کا اسلام ہے، جس کو ہم بھول رہے ہیں، جس کو ہم بھول رہے ہیں۔ یہ سیدہ کا کردار، فاطمہ زہرا کا کردار کہ میرے جنازے پہ غیر مرد کی نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے، کاندھا دینا تو درکنار، نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اور ہماری بچیاں کیسے چلتی ہیں، کب سدھریں گی؟ اس تاریخ کو یاد کرو، طے کر لو کہ مفتی صاحب فلاں تاریخ آئے گی تو انشاءاللہ ہم بھی سدھریں گے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے پڑوس میں رہتے تمہارے بھائی پڑوسی، تم بھی کہلے کبھی کچھ عربی اور کچھ راجپوت ہو، یہ بھی راجپوت تمہارے بھائی ہیں، یہ غیر مسلمان ہو کر اپنی بیوی کو بچی کو باہر نہیں نکالتا، ہم کو شرم نہیں آتی؟ وہ غیر مسلمان پتھر لچر سب کھانے والا، ان میں اتنی غیرت آئی کہ اپنی بیٹی کھیت میں نہیں جائے گی، پانی میں نہیں جائے گی، اور آپ مسلمان ہو کر اپنی بچیوں سے کام کروا رہے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ راجپوتوں کو سلیقہ کہاں سے ملا؟ یہ تمہارے باپ داداؤں نے سلیقہ سکھایا۔ جب یہاں مسلمان کی حکومت تھی تو راجپوت سب مسلمانوں کی فوج بھی تھی، کمن سنگھ فلا سنگھ سینکڑوں
राजा मान सिंह सुना आपने, जयपुर वाला, वो राजा अकबर के बेटे का, अकबर के ज़माने का चीफ ऑफ स्टाफ, फौज का सबसे बड़ा कमाल। इन लोगों ने मुसलमानों को देखा, मुसलमानों को परखा, तो उन्होंने कहा हम भी पर्दा करें। उन्होंने पर्दा शुरू कर, ये तो सब जागीर तो आपकी है, कब्जा इन लोगों ने कर दिया और तुम जागीर को आग लगा रहे। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। कुरान कहता है कि मुसलात बातु ज़कात, नमाज पढ़ो और अपने माल की ज़कात दो। ज़कात अरबी लफ्ज़ है, ज़कात की माना पाक करना, ज़कात की माना पाक करना, यानी आपका माल नापाक हो गया, इधर से आया, इधर से आया, कहीं आया, मगर ज़कात देती वो तैयब हो गया, पाक हो गया, आप ज़मज़म की तरह हो गए। इसलिए अपने माल को पाक रखना। और आप चाहे मुफ्ती साहब बरकत हो, लाखों का मेरा अनाज हो जाए, गेहूं हो जाए, क्या कहते हैं, कपास हो जाए, जीरा फीरा हो जाए, तो अपने माल की ज़कात आप चेक कर लेना कि इंशाअल्लाह बढ़ता जा रहा, घटेगा नहीं। हमारे दोस्त है सेठ इधर का, उसने ज़कात दी तो लोगों ने मजाक की, अरे सेठ जी कितना दिया। हाँ, एक और मसला, उसने मस्जिद बनाई तो उस जमाने में 90 लाख रुपए खर्च हुए, बहुत पुराना जमाना, तो लोगों ने दिया 90 लाख रुपए लगा दी मस्जिद। तो पूछा सेठ जी इस साल तो ज़कात कम दी, कहा क्यों, कहा 90 लाख रुपए तो आपने मस्जिद पे लगा दी, पैसा होगा जब भी तो ज़कात फर्ज है। कहा खुदा की कसम हर साल से ज्यादा, खुदा की कसम हर साल से। कहा क्यों, कहा मैं खर्च कर रहा था हिसाब करके, हिसाब 2000, 25,000, 15,000, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, और खुदा दे रहा था बेहिसाब। कुरान कहता योती मन यशाओ बगैर हिसाब, जो बंदा खुदा की राह में खर्च करता है, कुरान कहता अल्लाह उसको हिसाब करके नहीं देता, बेहिसाब देता। तो सेठ ने कहा भैया मैंने तो खर्च किया गिन गिन के। सेठ जी खलीफा साहब 10,000 लिखो 5,000, वो मेरे रब ने मुझको बेहिसाब दे दिया, तो ज़कात मैंने ऐसी। तो याद रखो मेरे अजीजों, ज़कात देने से माल कम नहीं होता है, माल अल्लाह बढ़ाता है, बरकतें पैदा करता है। आप अपने आदमों से पूछ के, जीरा हो फीरा हो, पहले इतनी कंपनियां लेके जाती थी, लूट मार करती थी, अब ताज हुसैन का सदका कि तुम बच गए हो, ये सरकार ताज हुसैन के खलीफों को दो, कहता था माल जायज तरीके पे जाएगा। इन बेचारे मदरसे वाले मौलवी ताज मोहम्मद है और जो मदरसे, इनको आप दो, और उनका मदरसा चलेगा, दीन जिंदा होगा, दीन में तरक्की होगी और आपके माल में अल्लाह बरकत देगा। उधर दीन की तरक्की, इधर माल की तरक्की। वमन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसाला, जो एक नेकी करता है, एक पैसा खर्च करता है, अल्लाह उसको दुनिया में 10 गुना देता है और क़यामत में 70 गुना देगा, और जब आखिरी मंजिल आएगी तो 70,000 गुना भी दे सकता, उसके दरबार में कोई कमी नहीं। तो हम कमी नहीं करें, नमाज पढ़िए, अपने माल की ज़कात दीजिए, इंशाअल्लाह। आप कहेंगे मुफ्ती साहब जब से पीर ताज हुसैन आए हमारा जंगल तो कश्मीर बन गया। जंगल था, एक में आया सैयद मुराद अली शाह अलैहि रहमा, इधर के थे अफ्रीका के भली सर के, मौलाना हमारे छोटे थे, मैं 70 में आया था, पीर साहब की दावत थी, सही साहब बड़े खूबसूरत थे माशाल्लाह। तो पानी नहीं था, तो पानी हम पखा क्या कहते हैं, वो छोटी सी होती है लीड़ी में साथ लाए। अरे मैंने कहा क्या करोगे, तो मेरे चाचे ने कहा कि मीठा पानी नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहा कि इतना तुम्हारा तारीफ करते तो मामूर और चांद गली सर अच्छी है, सब अच्छे, पीलू मिलेगा पानी नहीं मिलेगा, ये बात आ याद। पीलू पीलू क्या होता है खलीफा साहब, ये खलीफा बताएगा, क्या उधर पीलू तो मिलेगा मुफ्ती साहब, पानी नहीं मिलेगा। और आज जब मैं इधर गुजरा तो दिल कह रहा है कि नहीं ये रेगिस्तान ही है, तो कश्मीर है। कश्मीर जो कश्मीरी में मंजर देखा वो मैंने, ये क्या नाम गाँव का, ये कुदरपुरे का देखा, खुशबू ही खुशबू। तो ये किसका सदका है, ये आपकी नेकी का सदका है। आपने मुर्शिद का दामन पकड़ा, सब बीमारियां निकल गई और अल्लाह ने कर्म की बरखा शुरू की, तो बरकत ही बरकत हो रही। इसलिए अपने मालों की ज़कात दो, कोशिश करो कि पीर साहब का दीदार दोबारा नसीब हो जाए। इनको कहो हजरत अल्लाह हालात बदल रहा है, हालात थोड़े ठीक होंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, आप भी करो, पीर साहब एक चक्कर और लगाए। हमारे कहते हैं मारवाड़ी में, लोहार की का सोनार की 100, लोहार की 1, ये मूलिया घूमते रहेंगे, ज़कात और
گدھے بیل کھانے کے لیے، اور تاج حسین ایک مرتبہ آئیں گے سب کا پہلا پانا۔ اس لیے اپنی نمازوں کی پابندی کرو، مال کی زکوٰۃ دیتے رہو، مرشد کو یاد کرتے رہو۔ اور یہ تو دنیا کا مرشد ہے۔ آپ جو غوث پاک کو یاد کریں، یہ پیر تاج حسین کے مرشد نہیں، پیر تاج حسین کے تو نانا ہے، دادا ہے، دنیا کے مرشد۔ تو ایسی ذات کو یاد کرو گے تو اللہ برکت ہی برکت دے، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مگر یاد رکھنا، مسجد کو ویران مت کرنا۔ جس گاؤں کیا کرنے جنریٹر چالو کرا، اور رمضان جنریٹر چالو کر، جنریٹر جنریٹر وسیو کرنا، وسیو نا وہ جنریٹر چالو کرنا لاؤڈ بند ہے۔ مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا۔ مثال تیری جواب تیرا، تو سب حسینوں میں سب سے اول، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے، ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کی راز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کے ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کے ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کے ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کے ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شائخ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔
दुरूद शरीफ पढ़िएगा जोर से। तो हमें कुरान की तालीम की रोशनी में सबक मिला कि एक मुर्शिद के कदम की बरकत से अपने इलाके में एक इनकलाब आ गया। यही हमारे भाई पहले थे, अल्लाह ने 4 पैसे भी दिए थे, यही हमारे आलिम भी थे, मगर गाह कहीं कहीं छोटा मोटा जलसा हो जाता था, बाकी कौम सो रही थी। मगर पीर साहब अली रहमान ने एक आकर के ऐसा इंजेक्शन लगाया कि अब ये जैसे अभी शबाब खत्म नहीं हो रहा है, मेरी कौम का भी शबाब खत्म नहीं हो रहा है, रोज नई जवानियां आ रही। हजरत यहाँ जलसारे में अकेला हूँ, कहाँ का जलसा करूँगा, दूसरे भी जिम्मेदारियां हैं यार। तो ये वली की नजर है, कैसी वली की। देखो गरीब नवाज के दरबार में कई लोग आए, आखिर बादशाह को लोगों ने कहा ये बहुत बड़ी जादूगर है। कहा क्यों? कहा अनाज सागर को लोटे में जमा कर दिया, इतना तालाब जो अजमेर का सबसे बड़ा, इतना वुजू करने वाले लोटे में समो दिया, ये बहुत बड़े जादूगर है। अब इनका मुकाबला तू करेगा ना तेरी फौज करेगी, इनका मुकाबला जादूगर करेगा। बुलाओ दुनिया के जादूगर को। तो ये अपना गुजरात पहले भी मशहूर था, हमारे सैयद साहब आए गुजरात से, काठियावाड़ एक इलाका है गुजरात में, वहां का मशहूर जादूगर जोगी जयपाल, 10,000 अपने साथियों को, सब जादूगर, वो जमाने जादू का। कहा हे रहा पथोरा, फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूं, मैं फकीर को जला करके सुरमा बना दूं। आ गया, लोगों ने कहा गरीब नवाज को सरकार जादूगर आया, इन्नल्लाह माना, मेरा रब हमारे साथ। फकीरों का दिल तो देखो, का क्या होगा, जादूगर आए या पादूगर आए, रब हमारे साथ। रब जिसके साथ उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। दुश्मन चे पुनः तुम मेहरबान बात दोस्त, रब जिस पे करम करे दुनिया उसका कभी बाल बेका। उसने कहा बाबा मैं गुजरात से आया हूं, मुझे कुछ करतब दिखाओ। कहा बेटा हम फकीर हैं। देखो याद रखना, अपने कहते नहीं हीरा न बोले मुख से कि मेरी लाख है बोल, हीरा कभी नहीं कहता मेरी लाख रुपए की, जो अपने को बड़ा कहे वो गधा, याद रखना, और जो अपने को छोटा कहे वो सरदार। साहब ये सब मुझसे अच्छे, ये सब मुझसे बड़े हैं, ये सब बड़े आलिम हैं, ये सब मुझसे अच्छे, मैं गुनहगार हूं, वो अल्लाह का वली है। और जो ये कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं वो अहमक है, बेवकूफ है। बड़ा खुद कहे वो बड़ा नहीं है, दुनिया जिसको बड़ा कहे वो बड़ा। अल्लाह का वली कहता बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, वो गरीब नवाज अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी, वो कहते मेरे पास कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ दिखाओ, कहा तू दिखा दे। तो इसने सांप बनाई, अजदा, अजदा कहते बड़े बड़े ऊंट जितने सांप। उसने कहा फकीर को डस के खत्म कर देंगे। उधर से सांपों की टोली आती है, और जहां गरीब नवाज बैठे वहां अपने आयतल कुर्सी पड़ी और यूं लकीर की इशारे से, पानी से नहीं इशारे से। अब वो जादू के सांप आते हैं, ऊपर आते हैं तो गूंगे हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं। वो ख्वाजा का तवाफ करते, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा और मरते चले। जादूगर अपनी पूरी ताकत खत्म कर चुका, मगर फेल। उसने कहा ये क्या बात है, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत फकीर की। अरे जब फकीर की ताकत का ये आलम है मेरे प्यारे, तो नबी की ताकत का आलम क्या? ये मेरे नबी के गुलाम की ताकत, एक नबी के पोते की ताकत ये है, तो खुद सरकार की ताकत का आलम क्या हो? अब उसने आग के शोले बरसाए, तो आग का तूफान आता है। ख्वाजा का तवाफ किया, इधर इधर गिरे, बुझ गए, कुछ नहीं। जोगी जयपाल हैरत में खो गया। तो आया कि अंदाता अब कुछ दिखा, मेरे पास तू ही दिखा। तो उसने हरण की खाल मंगाई, खुद की थी, जादू का असर होता बेटा। ऊपर बैठा और यूं हाथ पकड़ा, जादू किया तो खाल उड़ने लगी, जैसे उकाब उड़ता है, बाज उड़ता है, उड़ते उड़ते निगाहों से गायब हो गया। तो वो भाई लोग हंसने लगे, जानते नहीं यूं करते ना, वो हंसने लगे देखो हमारा पीर कामयाब, हमारा जादू जोगी कामयाब। कहाँ गया? कि स्वर्ग में गया है, सीधा जन्नत। तो लोग अपने वालों ने कहा हजरत कुछ तो आप दिखाओ, ये भाई हंसने हमें भी कुछ। तो कहा बेटा मैं कहाँ जाऊँ? कहा सरकार उसको कुछ तो करूँ। तो कहा अच्छा मेरी खड़ाओं को निकालो। तो आप लकड़ी की जूती मुबारक पहनते थे, चमड़े की नहीं, लकड़ी। तो आपने शहरों में देखी, एक खड़ाओं को निकाला, कहा बिरो भाई जा पिया। अब एक खड़ा जा, खड़ाओं को ऐसे कहते हैं जैसे अपने बेटे को कहते हैं या शागिर्द को कहते हैं, जा जा मिले जोगी जयपाल को यहाँ लेके आ। अरे जूती इतनी समझदार,
ان نادانوں سے کہو مولیو، جب اللہ کے ولی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کیا ہوگی؟ میرے نبی پہ قربان تو جاؤ۔ یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے، مکہ مدینہ پاک کا تو نہیں ہے۔ اب جوتی آپ کی اڑی نگاہوں سے اوجھل، اور چند منٹوں کے بعد دیکھا تو ہمارے جوگی صاحب کی چوٹی ہے اور غریب نواز کی جوتی ہے، اس کی مرمت کر تیاری۔ اب وہ پھنس گیا کہ اگر ہرن کی کھال چھوڑتا اور نیچے گر کے مرتا ہے اور نہیں چھوڑتا تو سر کی مرمت ہو رہی ہے۔ جوتی مبارک اس کی پٹائی کرتی کرتی سامنے آئی، خدا کی قسم اس کا ہوش اڑ گیا۔ میرے پیارے، یہ ولیوں کی شان ہے۔ ارے جب خواجہ صاحب کی نظر نے جوگی کو ولی بنا دیا تو ان کے شہزادے تاج حسین کی نظر اگر نقشہ بدلے تو کون سا کمال ہے؟ رشتہ تو وہی ہے، جن وہی ہے۔ غریب نواز کے سامنے گرا، کان گاتا میں کچھ نہیں جو کچھ آپ ہے۔ کہا نہیں بیٹا، میں تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں، اب بھی میرے غریب نواز کی عاجزی دیکھو، میں کمزور کا سر نہیں، کمزور نہیں ہوں، بے مثال ہوں، اب مجھے اپنا غلام بنا دو۔ تو کہا بیٹا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بتا گیا۔ جوگی جی بات، اب علماء کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھو وہ ولی کی نظر تھی کہ جوگی کو ولی بنا دیا، اور یہ ان کے شہزادے کی نظر ہے کہ بکری چرانے والے کو عاشق نبی بنا دیا، بکریاں چرانے والے کو عاشق نبی بنا دیا۔ یہ ہے ولی کی نظر۔ اس لیے مضبوطی سے رہو، اپنے مرشد کے دامن سے جڑے رہو، مگر پیارے نقاروں سے کام نہیں چلے گا، ناروں سے کام نہیں چلے گا، سجدوں سے کام چلے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، جو کچھ ہے وہ خدا کی قسم نماز۔ خواجہ کو ملا، غوث اعظم کو ملا، سرکار تاج حسین کو ملا، خاصان خدا کو ملا، اہل اللہ کو ملا، جو بزرگان دین کو ملا وہ نمازوں کا صدقہ ہے اور عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو ایک ولی کی نظر نے جو دنیا کے مانے ہوئے جادوگر کو عبداللہ بیابانی بنا دیا، عبداللہ، اور ایک ادھر کیا نام ہے، گاؤں کا نام کیا، سروار سانگرا شریف کے نبی کے شہزادے نے بکری چرانے والے کو نبی کا دیوانہ بنا، غلاموں کو دیوانہ بنا، عقل کھو گئی، عشق میں ڈوبے جا رہے۔ یہ ہزار مولوی تقریر کرتے تو یہ نشہ نہیں چڑھتا جو ولی کی نگاہوں نے چڑھا دیا۔ تقریر ہماری اپنی جگہ پہ ہے اور ولی کا مبارک ہتھوڑا اپنی جگہ ہے۔ اس لیے انسان مجبور ہے کہ مرشد کرو، مرید بنو۔ ہم ولی کو یا مرشد کو خدا نہیں کہتے، خدا ہمارا ایک ہے۔ زور سے کہو، خدا ہمارا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، مگر مرشد وہ ہمارا لیڈر ہے جو ہمیں پکڑ کے جنت میں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، محبت میں برکتیں پیدا کرے، آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، آپ کی کھیتیوں میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا مجاہد احمد بھائی پتہ نہیں کہاں چھپ گیا، اللہ ان کو سدا جوان رکھے، ان کو سدا، یہ بڈھے ہو گئے تو ہم بھی بڈھے ہو جائیں گے، یہ قدر کرنا، ایسے جانباز جوان رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جوان رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر سب اے شگن شاہدی تاجدار حرم، اے شگن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑا درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جاؤں
قیامت میں مولا کہیں بس نہ چاہوں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتا طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شگن شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت العالمین رب کریم اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ اس بزم خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے تیرے بندے اور بندیاں چھوٹے بڑے صاحب ایمان اس محفل قدس میں حاضر مولا اپنی کریمی سے سب کی حاضری کو قبول فرما اس محفل پاک سے جانے سے پہلے ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما ہم نے اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما اپنی خشیت کی دولت عطا فرما ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح فرما ہمارے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم کا شوق پیدا کر فرما ہماری مسجدوں کو ہماری پیشانیوں سے آباد و شاداب فرما لے ان پاکیزہ محفلوں کو سجانے میں جماعت جیلانی کے جانباز لوگ جو دامے درمے قدمے سخنے پوشاں ہیں مولا ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما
کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کی زندگیوں کو باغ و بہار فرما، انہیں سچی اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرشد کی سچی اور حقیقی محبت اور انسیت عطا فرما، اور کل قیامت کے میدان میں اپنے محبوب کے ہم سفری کی توفیق عطا فرمانا، اپنے مرشد کی معیت کی حقیقت عطا فرمانا۔ میرے رب کریم، جو بھائی اس محفل میں حاضر ہیں مولا، سب کو مدینے کا دیدار نصیب فرما، کعبۃ اللہ کی حرمت کا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب کے در دولت کا دیدار نصیب فرما، اپنے پاکیزہ گھر کی زیارت نصیب فرما، تاکہ ہم کل قیامت کے میدان میں مدینہ شریف کی زیارت کا جلوہ اپنے ساتھیوں کو دکھا سکیں۔ دل میں قدم سخنے جن جن بھائیوں نے جو صرفہ پیش کیا مولا، ان کی زندگی کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اور جہاں بھی جس جگہ جیلانی جماعت کے جہاں پاس اس نو کی مجلسیں کرتے ہیں مولا، ان کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر کلی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کا ادب کرنا، اولیاء کرام کا احترام کرنا، سادات کرام کی حرمت کو ملحوظ رکھنا، مسجدوں کا ادب کرنا، علماؤں کا احترام کرنا، جماعت جیلانی کے جوانوں کو توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، ایک بار اور السلام علیکم۔ غوثیہ جماعت کی طرف سے شاہ رکن عالم نوری حضوری کا عرس 11 تاریخ کو، انگریزی 11 تاریخ کو سیڑوا گاؤں میں ہو رہا ہے، عارفوں کی بستی میں۔ آپ سب جماعت کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس عرس میں شرکت کریں گے، جس میں مفتی اعظم راجستھان حضرت قبلہ مفتی شیر محمد صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ اس میں سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ آپ ساری جماعت کو، جو بھی یہاں موجود ہیں، خلفاء سادات کرام، سب کو علماء کرام، سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ 11 تاریخ انگریزی 12ویں مہینے کا آج 1 ہے، 11 تاریخ کو عرس ہے سیڑوا گاؤں میں۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ کل دن میں ہیڈیا میں جیلانی جماعت کا جشن غوث اعظم منا جائے گا، اور 3 تاریخ جمعے کے دن شاہ میر کا پار، اور 3 تاریخ شام کو مولانی میں حضور مفتی اعظم راجستھان کا نایاب خطاب جشن 11ویں شریف، اور 4 تاریخ کو دن میں گاؤں ویسا سر چیف خلیفہ جیلانی جماعت کے گاؤں میں عظیم الشان جشن غوث اعظم 11ویں شریف منایا جائے گا، جس میں حضور شیر ہندوستان کا نایاب خطاب ہوگا۔ پوری جماعت ان سارے جلسوں میں تشریف لے جا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اور